اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شو مسکراتی صبح، جو کہ میٹرو ون نیوز ہمیشہ کی طرح جمعے والے دن آپ سے اللہ اور اس کے حبیب کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہر سال ہم کرتے آ رہے ہیں، پورا سال کرتے رہتے ہیں، ہر دن ہم کرتے ہیں، ہر مہینے ہم کرتے ہیں، ہر گھڑی کرتے ہیں، لیکن کچھ گھڑیاں ایسی ہوا کرتی ہیں جو خاص ہو جاتی ہیں اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے ساتھ۔ انہی خاص گھڑیوں میں سے یہ جمعے کی گھڑیاں بھی ہوا کرتی ہیں، جمعے سے پہلے بھی، جمعے کی نماز کے بعد بھی، مغرب کی نماز تک جمعے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، میرے امتی ہو، جمعے کے دن اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کیا کرو۔ اور جمعے کے دن مومنین کے لیے جبھی تو عید کا دن کہا گیا ہے، اور عید کا دن آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام کہ کتنا اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، اور اس جمعے کے دن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آج جو ہمارے ساتھ موجود مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی روحانیت عطا فرمائی ہے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا قیصر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور قیصر بھائی کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خواں محترم المقام جناب محمد وسیم عباسی نقشبندی صاحب، آئیے ان سے بھی آپ کی ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وسیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وسیم بھائی کیسے مزاج خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، یقیناً آپ مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، اللہ پاک آپ کا نہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی کریں گے، نعت بھی سنیں گے۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرتی ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ نے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ محترمہ اقرا کنور صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اقرا صاحبہ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اور انہی کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ شیف نورین صاحبہ بھی موجود تھیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ، ان سے بھی گفتگو کریں گے، جانیں گے ان کی ریسیپی کہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام ہماری مجبوری ہے بریک لینا، بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح، میں ہوں آپ کے ساتھ حامد رضا، ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، تعارف کرا چکا ہوں، لیکن اب آپ کو بتانا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے شعبان المعظم کی فضیلت۔ ناظرین اکرام، تمام مہینے اللہ کے ہیں، ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر گھڑی اللہ کی ہے، ہر وقت اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن کچھ خاصیت پیش کر دی جاتی ہیں، کچھ خاص چیزیں بنا دی جاتی ہیں ان مہینوں میں، چاہے وہ رمضان کی بات کریں، ہم شعبان کی بات کریں، یا شعبان سے پہلے رجب کی بات کریں جو ہم گزار کر آ چکے ہیں۔ رجب کے حوالے سے فرمایا گیا امت کا مہینہ، شعبان المعظم کے حوالے سے فرمایا گیا سرکار کا مہینہ۔ رمضان کے حوالے سے دو روایات ہیں، ایک میں یہ فرمایا گیا کہ امت کا مہینہ، ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کا مہینہ۔ یہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں کہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا علامہ صاحب، اس وقت ہم شعبان المعظم میں داخل ہو چکے ہیں، جو کہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا، اس میں جتنا درود پڑھیں اتنا کم ہے، جتنی کثرت کے ساتھ استغفار کریں اتنا کم ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کے حوالے سے بھی حکم دیا گیا ہے، اس پر بھی جانیں گے۔ علامہ صاحب فرمائیے گا شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ حامیم 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس مہینے میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رب العزت کی طرف امت کے تمام انسانوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ سبحان اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ مہینہ، اس مہینے کو 2 مہینوں کی ہمسائیگی حاصل ہے، ہمسائیگی و برابری حاصل ہے۔ اس کے ایک طرف ہے رجب المرجب کا مہینہ اور دوسری جانب ہے رمضان المبارک کا مہینہ، سبحان اللہ، اور بیچ کا یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ جو رجب ہے اس میں 27ویں رجب شب معراج ہے، شب اسرا کہا گیا جسے، اور دوسری طرف لیلۃ القدر ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے شب برات کو رکھا، بے شک، اور اللہ رب العزت نے شب برات اس میں رکھی، اور یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، واہ واہ، اور تاکہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پورے کے پورے شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے، روزے رکھتے پورا مہینہ، پورا مہینہ روزے رکھتے، اور میں دیکھتی کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں روزوں کی اتنی کثرت فرماتے ہیں، کیا آپ کو یہ مہینہ باقی تمام مہینوں سے زیادہ پسند ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر مرنے والے کے نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور میں چاہتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ امت کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے، ورنہ تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں جہاں بنائے، بے شک، ان کے لیے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو وجہ دونوں تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات اور دونوں جہان کے مالک و کونین ہیں۔ بے شک، لیکن امت کی رہنمائی کے لیے، ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، اصلاح کے لیے، ترغیب کے لیے انہوں نے یہ روزے رکھے اور اس مہینے سے محبت فرمائی، اس مہینے کو اپنا کہا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو رجب ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کو اپنا ہی فرمایا ہے، واہ 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 واہ، شعبان المعظم سے محبت کا اظہار فرمایا ہے ماشاءاللہ، کہ شعبان المعظم تیری عظمت پہ قربان کہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرمایا ہے، اپنا فرمایا، کیا اور بات جسے اپنا فرمائیں گے تو وہ خوش نصیب ہوگا۔ کاش کہ ہم سب شعبان کا مہینہ ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا فرما دیا ہوتا۔ کاش میں دور پیمبر جگہ، یہ جو کاش کی صدا ہے یہ ہر عاشق کی ہے۔ کسی عاشق نے یوں بھی کہا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ہے جی۔ تو اس گھڑی کی اگر ہم بات کریں کہ سرکار کے دور کو اگر ہم پاتے، سرکار کو ہم پاتے تو کیا ہی بات تھی۔ آج ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر بھی یہی تمنا لیے بیٹھے، اور یقیناً آنے والی جتنی نسلیں ہیں تمنا سب کی یہی رہے گی، اور یقیناً قربان جائیں شعبان المعظم کے کہ جسے سرکار نے کہا میرا مہینہ ہے۔ تمام مہینے سرکار کے ہیں، لیکن کچھ خاصیت ہو گئی ہے، کچھ خاص بنا دیے گئے ہیں کیونکہ ان کو نسبت حضور سے ہو گئی ہے۔ رمضان کی خوشبو بھی ہمیں اس مہینے میں آنے لگ جاتی۔ یقین جانیے اس وقت اگر ہم روحانیت دیکھیں، ہمیں رمضان کی روحانیت ہمیں شعبان میں ملتی ہے۔ رجب سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم شعبان کا چاند دیکھتے ہیں ہمیں رمضان کی گھڑیاں محسوس ہونے لگتی ہیں، اور رمضان بھی آنے والا ہے ناظرین اکرام۔ اور اس مہینے میں شعبان المعظم میں اللہ رب العزت نے امت کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ شب برات۔ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا روشنی ڈالیے گا حضرت۔ الحمدللہ جو شب برات کا مہینہ ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی روزوں کی کثرت فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اتنے بڑے پیمانے پر وہ قبیلہ بنو کلب عرب کا سب سے ہر سال ایسا ہوتا ہے، ہر سال ایسا ہوتا ہے۔ وہ قبیلہ بنو کلب یہ جو ہے اس وقت عرب کا جو قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا قبیلہ تھا، یعنی بکریوں کی تعداد ان کی سب سے زیادہ تھی، بہت زیادہ جی۔ اور
ان کے بکریوں کی تعداد جب زیادہ ہے تو بال بھی زیادہ ہیں، نو ڈاؤٹ. اور ان کے بالوں کے برابر اس امت کے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے اسی رات. اور فرمایا کہ اس رات کو یعنی آپ قیام میں عبادت میں گزاریں، یہ مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرما رہے ہیں، اور اس کے دن کو روزے کی حالت میں گزاریں. اور یہ رمضان کا یہ جو شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس میں جو اس رات میں روزہ قیام کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ یہ روزہ اور قیام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، بے شک. اس کی شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اسی رات تو وہ انسان کی موت و حیات لکھی جاتی ہے، انسان کی زندگی کا پتہ، موت کا پتہ گرتا ہے کہ جس اس اگلے سال کیا پتہ اسے شعبان المعظم نصیب ہو یا نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت و قربان پہ مولا کرم اللہ وجل کریم کے بھی آپ کو احادیث مبارکہ سنائی ہے کہ یعنی اس سے یہ فائدے ہیں. بالکل جی، فوائد ہی فوائد ہمیں ملتے ہیں. ہم ان فوائد کو حاصل کرتے ہوئے ہم بھی یہاں موجود ہیں، فائدہ حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں، اللہ کی رحمت لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت کی آس لیے بیٹھے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے. تو ہمارے ساتھ وسیم عباسی صاحب موجود ہیں. کچن کی طرف بھی ہم جائیں گے، لیکن میں چاہوں گا وسیم عباسی صاحب کی خوبصورت آواز ہو اور ہم بارگاہ رسالت کے نظارے کر رہے ہوں. گزارش ہے وسیم بھائی سے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. خوباں تو جان جانا، تو شائے خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. جبریل امین سدرا پر پہنچ کر بولے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے. عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، پھر بھی تازہ شباب تیرا. جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی ہے. اے دونوں جہاں یار یار، اے دونوں اے دونوں اے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثال تیری جواب تیرا. یقیناً نہ مثال ہے نہ جواب ہے، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی غیر نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، تیرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت،
کوئی ایسا رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں وسیم عباسی صاحب بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ہمیں خوشبو بھی آ رہی ہے، ذائقہ بھی محسوس ہو۔ ایک تو رمضان کا ذائقہ ہے، رمضان کی خوشبو ہے، اور ایک ہمیں خوشبو یہاں اس وقت جو تازگی مل رہی ہے وہ کچن سے آ رہی ہے، اور کچن میں ہمارے ساتھ شیف نورین صاحبہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی ریسیپی کہاں تک پہنچی ہے، یہ خوشبو کا ذائقہ کب تک ہم مہکتے ہوئے سونگھتے رہیں گے۔ جی آپ کیسے ہیں حامد بھائی؟ اللہ کا احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی جمعہ مبارک آپ الحمدللہ، کو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ریسیپی کا تو میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ لوگوں کی ڈسکشن میں اگر میں کچھ پارٹ ادا کر سکوں، آپ کی اجازت ہو پلیز، بہت آپ لوگوں نے ضروری ہے۔ جب کہا کہ ایک کہتے ہیں نا کہ کاش میں شعبان ہوتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے، تو اس وقت مجھے وہ بات یاد آئی جب صحابہ نے خواہش کی تھی کہ کاش ہم اس امت سے ہوتے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں۔ کون سی امت ہے، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا تھا کہ انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ مجھ سے کبھی ملے ہوں گے، اس کے باوجود وہ مجھ سے محبت کریں گے اور میرے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہوں گے، دین پہ چلنے کو تیار ہوں گے۔ آپ نے تو پھر بھی مجھے دیکھا ہے، مطلب اگر نبی ہمارے سامنے آئے تو ہماری کیا حیثیت، وہ مطلب ایک وہ ہوگی جذباتی کنڈیشن ہوگی، لیکن جب وہ نہیں ہو اور اس کے باوجود ہم ان کے جیسے کہتے ہیں نا کہ مداح ہوں، ان کے شیدائی ہوں، ان سے محبت کرنے والے ہوں، تو ہماری تعریف ہوئی ہے ہمارے آنے سے پہلے۔ اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ کہا کہ وہ کون لوگ ہیں، اور اس وقت کے بارے میں بھی کہا تھا کہ بہت وقت مشکل ہوگا، ایسا ہوگا جیسے کہ اپنے دین پر چلنا جو ہے وہ انگارے کو ہاتھ پہ رکھنے کے برابر ہے، مطلب بہت مشکل وقت میں وہ میرے دین پہ رہیں گے۔ تو ہم آج بھی جو ہے وہ شعبان سے آگے نکل سکتے ہیں۔ صحابہ کی خیر شان الگ ہے، لیکن ہم چاہیں تو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے صحیح بات کے ذریعے، اپنے صحیح کام کے ذریعے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی لسٹ میں پہلے سے موجود تھے جب ہم نہیں تھے، تو سوچیں ہم بعد میں کس لسٹ میں پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل، کیا خوبصورت بات آپ نے کی اور کیا خوبصورت نقشہ آپ نے کھینچا۔ میں چاہوں گا اس نقشے کو ہم تھوڑا بڑھائیں، آپ کی طرف ہم ریسیپی کی ایک طرف بڑھتے ہیں، آئیں گے، لیکن اب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ یہاں نعت سننا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اقرا کنول ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں اقرا کنول سے گزارش کروں گا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے کی طرف بڑھائیں۔ جی اقرا صاحبہ۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کہ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، اور یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے ان کی کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں اور ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے،
सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, नहीं कोई। अब बेशक सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई है, चांद तू चमकता है, तेरी भूल है, तू तो मेरे आका के कदमों की धूल है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। जी पढ़ रही थी तो मुझे वो एक शेर याद आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से कलाम जी। देखने की मैं चाहूंगा जुस्तजू कर रहे पेश थे, कीजिए तो ना मैं प्लीज। याद आ गया, इकरा पढ़ रही थी कि याद है मुझको आज तक की, अल्लाह अल्लाह, आहा, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, तेरी बुलंद तरानियां, याद है मुझको आज तक तेरी बुलंद तरानियां, उनको कहा नहीं यार यार निगाहों में। बेशक बहुत खूबसूरत। उस्ताद उस्ताद ही हुआ करते हैं। कोई भी नात पढ़ रहा हो, कोई भी नात पढ़ रही हो, जब उस्ताद मौजूद हों तो यकीनन उनके जहन में आमद भी हो जाती है, उससे फिर हम ये फ़ायदा उठा लेते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। अल्लाह पाक वसीम अब्बासी साहब की आवाज़ में बरकत अता फरमाए। अच्छा नाज़रीन, मैं बताता चलूँ हमारे प्रोग्राम को, जो जुम्मे का हमारा सेगमेंट होता है, इसको स्पॉन्सर किया है फैज़ तैयबा ट्रैवल एंड टूर, जो कि जिनका कहना है कि हम उम्रा भी करवाते हैं, सवाब की नीयत से करवाते हैं। हो सके उनके जो हमारे रूह रवा हैं ज़फ़र अंसारी साहब, अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमाए। जो कारवां लेकर वो चल रहे हैं, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, और इसी तरह दिल लगाकर, दिल जोई के साथ, अच्छी नीयत के साथ अच्छा काम जारी रखें। शेफ़ नौरीन साहिबा भी मौजूद हैं। शेफ़ साहिबा, मैं जानना चाहूँगा रेसिपी हमारी कहाँ तक पहुँची है, ताकि हमारे नाज़रीन मुंतज़िर हैं आपकी रेसिपी के हवाले से जानने के लिए। हमारी रेसिपी जो है वो पका के जो है ना वो प्लेट तक पहुंची है। वाह जी वाह। जी, तो हमने आज बनाए हैं क्यूकम्बर चीज़ सैंडविचेस। ठीक है, हमने क्यूकम्बर्स को जो है वो बहुत पतला सा स्लाइस किया, और चीज़ में मेयोनीज़ और काली मिर्च का पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और नमक थोड़ा सा मिला के उसको सीज़न किया। ठीक है, और उस स्प्रेड को जो है वो हमने सैंडविचेस पे लगाया, उसके किनारे उतार के, और फिर हमने स्लाइसेस रखे क्यूकम्बर के और सैलेड लीव रखे। हमारे सैंडविचेस झटपट तैयार हो गए। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि इसमें चीज़ है, तो इसका बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। साथ ही हमने इटालियानो के चॉकलेट, जो हॉट चॉकलेट है, जो सर्दियों में सबको बहुत पसंद आता है, वो मैंने कहा सर्दियाँ जाने जाने को हैं। पता नहीं वैसे कराची की सर्दी जाते जाते वापस आ जाती है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद सर्दियाँ जा रही, तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर हम ये हॉट चॉकलेट जो है वो बना लेते हैं। तो हमने ये हॉट चॉकलेट बनाया है, इसको ज़रूर ट्राई करें। italiano.com.pk से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में हमने बनाए हैं फ्रेंच टोस्ट, जिसके अंदर जो है वो हमने फ्लेवर दिया है सिनेमन का, यानी कि दार चीनी के पाउडर का। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर एक डबल मज़ा है। वैसे तो खैर फ्रेंच टोस्ट सबको ही पसंद आते हैं क्योंकि इसमें अंडा है, मैदा है, चीनी है, तो ये बहुत अच्छा हेल्दी है। बस ये है कि हाँ, ये थोड़ा सा फ्राई की तरफ है, मगर बच्चों के लिए, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है, और आप उनको लंच में भी दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में दे सकते हैं, और ये सभी को पसंद होते हैं। तो हमने आज ये 3 चीज़ें बनाई हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बता दिया। क्योंकि भूख ज़्यादा लगी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा हम इंतज़ार ना करें, हमारे मेहमान भी इंतज़ार ना करें, जल्दी जल्दी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। खा पी कर हम वापस आते हैं, तब तक आप भी पानी पी लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। मैं हूं आपके साथ हाफिज़ हामिद रज़ा, और हमारे साथ मौजूद मेहमान अल्लामा कैसर कादरी साहब मौजूद हैं। मैंने पिछले मरतबा इनके नाम में नक्शबंदी कह दिया। यही तो मोहब्बत है, यही तो खूबसूरती है कि हम नक्शबंदी हैं, चिश्ती हैं, नूरानी हैं, सोहरवर्दी हैं, कादरी हैं, लड़ी सारी एक ही है जी। और उनके साथ वसीम अब्बासी नक्शबंदी साहब, इकरा कंवल साहिबा भी मौजूद हैं, और पिछले सेगमेंट में हमने नातें भी सुनी हैं। शाबान अल मुअज़्ज़म का खूबसूरत महीना है, सारे खूबसूरत महीने हैं, लेकिन ये जानने का यकीनन इश्तियाक आपको भी है, मुझे भी, कि इस महीने को क्या वजह कि इतनी खासियत पेश कर दी गई है कि इसी महीने में ज़्यादा बख्शिश भी होती है, इसी महीने में परवानों को जहन्नम से जन्नत का टिकट भी मिलता है। अल्लामा साहब से जानते हैं। जी हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह, इस महीने में
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس یعنی شب برات کی رات کو قیام کی حالت میں گزارو اور اس کے دن کو روزے رکھو، اور فرمایا کہ یہ وہی رات ہے کہ جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت غروب شمس سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، سبحان اللہ، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مصیبت زدہ جسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی غم زدہ اس کو غموں سے نجات عطا کروں، سبحان اللہ، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانیوں کو دور کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے فراخی رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اس کے دامن کو اولاد سے بھر دوں۔ یعنی اللہ رب العزت یعنی غروب شمس سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان دنیا پر تجلی فرما کر یہ خود ندا ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے حاجت مانگنے والا۔ لیکن جہاں اس رات کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس دن کی روزہ رکھنے کے بعد کی اتنی فضیلتیں ہیں، وہیں پر اس رات میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہونی۔ وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے والدین کے نافرمان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور دلوں میں بغض و کینہ رکھنے والے، ہے کلمہ پڑھنے والے، ہے کلمہ مسلمان ہیں جی، لیکن والدین کے نافرمان ہیں، بغض اور کینہ رکھنے والے، ان کی بخشش نہیں ہے اس رات، بالکل اس رات بخشش نہیں ہے، اور قطع تعلق کرنے والے۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ جادوگر بھی کہا گیا ہے، ظاہر دل میں بغض و کینہ ہوتا ہے تو وہی لوگ جادو بھی کرتے ہیں، اور شراب کا عادی اللہ اور زنا کرنے والا، اس رات ان تمام لوگوں کی مغفرت نہیں ہے، نہیں ہے بالکل، اور مشرک کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس رات، اس عظیم رات کو بھی اس کی برکتوں سے محروم رہیں گے، اور ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور اس امت کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اس رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جس سے قطع تعلق ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے اس بڑی رات کے آنے سے پہلے ہی، شعبان المعظم کی شب برات کے آنے سے پہلے ہم اسے راضی کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اگر والدین کے نافرمان ہیں تو فرما بردار بن جائیں اور معافی مانگ لیں، ان کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اور اگر کوئی بھی ہم گناہ کر رہے ہیں ایسا جو بھی روایت میں آیا ہے، شراب کے عادی ہیں تو شراب سے توبہ کر لیں، اگر زنا کرتے ہیں تو اس سے باز آ جائیں، ہر اس برائی سے باز آ جائیں کہ جس کے لیے اس رات کو وعید سنائی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر امت کو، ہر امتی کو یعنی اس رات کی بخشش کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ آمین۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو اس رات کو، اسپیشلی شعبان المعظم کو حاصل تو کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، اس پر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن اپنی بخشش نہیں کروا سکتے، اپنی بخشش کروانے سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ وسیم عباسی صاحب، والدین کی نافرمانی کی ہم نے بات سنی جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت عام ہے۔ جادو ٹونے کی اگر ہم بات کریں، وہ بھی ہر گلی کونے کھانچے میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا، لوگ کر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ بات کریں کہ اللہ سے ناراضگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہ ماننا، ہے تو ہم حاجی، غازی، نمازی، لیکن ہماری مغفرت نہیں ہو رہی اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ حامد بھائی، بڑا بابرکت مہینہ کا کہ جس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ عبادت اور ریاضت میں اور روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں جو آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ بخشش نہیں کروا رہے، والدین کے نافرمان ہیں، کینہ بغض رکھنے والے ہیں، تو ان کے لیے بس یہی چھوٹا سا میسج ہے کہ دنیا چند دن کی ہے، ایک نہ ایک دن سب نے مر جانا ہے۔ جو آخرت کی سدا بار زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے مومن کو نوازنا ہے، جنت ہے، جلوے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس عارضی زندگی میں اگر تکلیف بھی ہیں تو علامہ صاحب موجود ہیں کہ مومن کے لیے یہ تکلیف کی جگہ ہے دنیا، اور آخرت مومن کے لیے جو ہے خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں کو اپنی آخرت کا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کی اس مکروہ فعل سے دوسرے کی زندگی میں کتنا زلزلہ آتا ہے، کتنی برائیاں
یہ اپنے حصے میں ڈالتا ہے اور اس کی زندگی جہنم بناتا ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل تو ڈاکٹر کے پاس بندہ بیمار ہونے کے بعد میں جاتا ہے، پہلے روحانی معالج کے پاس جاتا ہے کہ دیکھیں جی کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا. یعنی کہ اتنا اس کا ایک زیادہ اثر ہو گیا اور اتنا لوگ کروا بھی دیتے ہیں. حاسدین کے حسد سے اللہ محفوظ فرمائے. بس دعا ہی کرنی چاہیے اور ان لوگوں سے اللہ پناہ. آمین. اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. یقیناً جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو یقین جانیے عبرت حاصل کر لیں گے. بارگاہ رسالت میں حاضری لگاتے ہیں. اقرا قول صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقرا صاحبہ سے گزارش ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. جی. شفیعنا صلی علی محمد بھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. میں ایک یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، وہ دن بھی تو آئے میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، نوازوں کا
صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مانا جتنا لنگر کھا رہا ہے، یہ سارا صدقہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، اور انہی کے خانوادے کا ہے، انہی سے نسبت رکھنے والوں کا ہی تو یہ سارا صدقہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے دن رات گیت گا رہے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہی گیت گانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل کر لے اور اسی میں ہمارا اختتام بھی ہو جائے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، لیکن جانے سے پہلے میں علامہ صاحب سے کہوں گا ہمارے ناظرین کو شعبان المعظم کے حوالے سے کچھ بھی حکم ارشاد فرمائیں کہ ہمیں شعبان کو کس انداز میں گزارنا چاہیے نوجوان نسل کو۔ جی، شعبان المعظم کو خاص طور پر عبادت میں گزارنا چاہیے، یعنی اس کی پوری رات عبادت میں گزاریں، نوافل میں خاص طور پر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے۔ ماشاءاللہ، اکثر مساجد میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں شرکت کی جائے، خود بھی کی جائے، اپنے گھر والوں کو بھی شرکت کروائی جائے، بچوں کو، جوانوں کو، اور یہ نوجوانوں کو میسج دیا جائے، اور خاص طور پر اس رات لوگ آتش بازی کرتے ہیں، اس سے بچا جائے۔ جو یہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اس سے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے گلی محلے والوں کو بھی بچانا ہے، اس سے دور رہیں۔ اور دوسری بات، یعنی اگلے دن روزے کا لازمی اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک دن پہلے بھی یا صرف نہیں، اس سے پہلے اور بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو شعبان المعظم کا روزہ لازمی رکھیں، 15 شعبان کا۔ اوکے مفتی صاحب، علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ روزے پورے مہینہ رکھیں، نو ڈاؤٹ ان کی فضیلتیں ہیں، لیکن علامہ صاحب کا بھی فرمانا ہے کہ جو خاص دن ہے شب برات کی رات جسے ہم کہتے ہیں، آپ اس دن بھی لازمی روزہ رکھیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ میں جاتے جاتے علامہ صاحب آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحاج وسیم عباسی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اقرا کنول صاحب، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، جتنے لوگ ہمارے ساتھ شروع سے اب تک جڑے رہے ان سب کا، شیخ نورین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھی، ان کا بھی شکریہ، سب کا شکریہ۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے، اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔